الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إلى قوله تبارك وتعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں قصص القرآن میں. اور گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش فرمائی فرعون کو اور ان کی آل کو، اور فرعون کے غرق ہونے تک کا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی آپ کی دعوت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت اللہ سے لے کر پھر ان کی غرقابی تک کا جو مختصراً ذکر تھا وہ سنا ہے. آج اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کو کرونالوجیکلی آگے لے جائیں، تاریخی ترتیب سے آگے یہ ہے کہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کامیاب ہوئے تو پھر ایک اور سفر شروع ہوا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا سفر. لیکن کچھ واقعات اس دوران بڑے اہم ہیں، یعنی جو فرعون کے غرق ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوتی زندگی ہے، جو قرآن کریم نے چند واقعات بیان فرمائے، تو آج انشاءاللہ ان میں سے ایک واقعہ جو مومن آل فرعون یا فرعون کی قوم کے مرد مومن کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. اس کا تعلق تو آل فرعون سے تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لیکن اللہ نے اسے ایمان کا نور عطا فرمایا تھا. اور ایک اور واقعہ اہم ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، وہ قارون کا واقعہ ہے. یعنی ایک ماننے والے کا واقعہ ہے اور ایک نہ ماننے والے کا واقعہ ہے، مومن کا ایک کافر کا. اب یہ جو مومن ہے اس کا تعلق کافر قوم کے ساتھ ہے، یعنی فرعون کی قوم کافر تھی، اکثریت جو ان کی ہے. تو یہ مرد مومن جو ہے فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا. اور وہ جو قارون ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، یعنی جن کی اکثریت مومنین تھی ان کے ساتھ قارون کا تعلق تھا. لیکن وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ہو کر فرعون کے ساتھ مل گیا، اور یہ فرعون کی قوم کا ہو کر حضرت موسیٰ کے ساتھ مل گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو ازلی بدبختی کہتے ہیں اس سے محفوظ رکھے، ورنہ نبیوں کی قوم سے ہونا، نبی کی اولاد سے ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، نبی کے گھر میں ہونا، حضرت نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی کا ذکر پڑھ چکے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے طور پر برکت والی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دولت ایمان بھی انسان کے پاس ہو. اگر ایمان سے فارغ ہے تو پھر ہر چیز سے فارغ ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس کے دل کی زمین کو وہ زرخیز بنا دے تو وہاں ایمان کا پودا اگ سکتا ہے، چاہے وہ فرعون کی قوم سے بھی اس کا تعلق ہو. اور جس زمین کو اللہ تعالیٰ اس قابل نہ کرے کہ وہاں کوئی اچھی سبزی اگ سکے یا سبزہ اگ سکے، جیسے قرآن کریم نے مثال بھی دی ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس سے اچھی پیداوار اللہ کے فضل سے آتی ہے، لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے تو وہ بنجر اور ویران ہو جاتی. تو اسی طرح روحانی طور پر بھی دل کی زمین کا بھی یہی حال ہے، کبھی ویران ہو جاتی ہے اور کبھی اللہ کا فضل ہو اور اس پر اللہ کے فضل کی بارش برسے تو پھر وہ آباد بھی ہو جاتی ہے. تو یہ مرد مومن جو ہے فرعون کی قوم سے اس کا تعلق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک براہ راست اس مرد مومن کا ذکر کیا ہے. سورۃ مومن یا سورۃ الغافر، اور اس سورت کا نام بھی مومن ہے، اور مومن سے مراد یہی
رجل مؤمن من آل فرعون، یعنی فرعون کی قوم کے مومن کے نام سے صورت بھی موسوم ہو گئی ہے اور منسوب ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس مرد مومن کی باتیں اتنی پسند آئی ہیں کہ انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے اب یہ اللہ کی وحش کا حصہ ہیں۔ اس مرد مومن کی باتیں جو اس نے کلمہ حق کہا اپنی قوم کو، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی مرد مومن کی ان محبوب باتوں اور اقوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اور اگر اقوال کے باب میں دیکھا جائے، غیر انبیاء میں سے جو مومنین ہیں ان کے اقوال میں سے سب سے زیادہ جو باتیں قرآن نے کسی ایک مرد مومن کی محفوظ فرمائی ہیں تو وہ یہ شخص ہے، یہ مرد مومن ہے کہ جس کا سب سے زیادہ گویا قرآن نے اس کے اقوال جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ تقریباً آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، اور ویسے جو موضوع ہے اس کے تسلسل میں دیکھیں تو 2 آیات پہلے بھی اور 2 آیات یا چند آیات بعد میں بھی یہ موضوع چلتا ہے، لیکن براہ راست اس کی گفتگو جو ہے مرد مومن کی وہ ان آیات میں ہے۔ اس سے پہلی جو آیتیں ہیں اس میں فرعون کا یہ قول ذکر ہوا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ اے میری قوم اب مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، نعوذ باللہ، ولیدع ربہ، اور یہ اپنے رب کو بلا لے اگر رب اس کو بچا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس ارادہ قتل کے بعد اس مرد مومن نے جو فرعون کی قوم سے تھا، اور مفسرین نے کچھ تاریخی روایات کی روشنی میں کہا ہے کہ یہ فرعون کا کزن بھی تھا، اس کے چاچے کا لڑکا بھی تھا۔ بہرحال قرآن کریم نے چونکہ اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس کا کوئی رشتہ فرعون سے تھا یا نہیں، بہرحال اس کی آل یا اس کی قوم سے اس کا تعلق ضرور تھا۔ تو اس رجل مومن نے، مرد مومن نے جب یہ دیکھا کہ فرعون قتل کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ارادہ کر رہا ہے، تو پھر اس نے کلمہ حق کہا فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، اور یہ اس کے دربار کا گویا خطاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں محفوظ فرمایا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ اور فرعون کے متبعین میں سے یا فرعون کی آل میں سے ایک مرد مومن جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ، اس کا ایمان ظاہر نہیں تھا فرعون کے سامنے، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک مرد کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس لے آیا کھلی نشانیاں اپنے رب کے پاس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش فرمائے، وہ عصا کا معجزہ ہو یا وہ آپ کے ید بیضا کا معجزہ ہو اللہ کی عطا سے، وہ بھی آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، اگر خدا نخواستہ اس کی بات صحیح نہ ہو تو وہ جانے اور اس کی بات جانے، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر جو وہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے اللہ کے پیغام کو، اس کی رسالت پر لبیک نہیں کہو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر تم پہ وہ عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یہ پہلی بات کی اس نے کہ صرف اس وجہ سے کسی کو قتل کر دینا کہ وہ آپ کے جھوٹے معبودوں کی بجائے، یا فرعون کو نعوذ باللہ جس نے ربوبیت کا اور ان ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اسے خدا ماننے کی بجائے اس وحدہ لا شریک رب کی دعوت دیتا ہے، تو یہ ایسی بات تو نہیں کہ اس پہ قتل کر دیا جائے۔ اگر سچ ہے تو پھر جو اس سے ترغیب اور ترغیب فرمائی، ظاہر ہے اس کی طرف توجہ کی جائے، جس عذاب سے اس نے ڈرایا ہے پھر وہ عذاب بھی آ سکتا ہے نہ ماننے کی وجہ سے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن اس کی صحت کی صورت میں اس کے نتیجے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 29، یا قوم لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض۔ اب جس طرح
دیگر مقامات پہ واقعات میں تذکیر کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا اہم ہے، یعنی پہلی چیز اس نے دعوت حق پیش کی، اور دوسری چیز ہے کہ اس نے تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بنعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنی قوم کو یاد دلائی، قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اے قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، کہ آج تمہاری حکومت ہے کیونکہ اس ملک پر، اس زمین پر تم غالب ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، تو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی وہ نعمتیں بھی یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت میں اس طاقت کو، قوت کو، اختیار کو، پیسے کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے وہ ترہیب اور تخویف، یعنی جو تھریٹننگ ایک پہلو ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، انذار کا پہلو۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ ہر چیز چھن جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، تو پھر اس اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرا رہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا کہ اب چونکہ فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مومن ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو فرعون نے جواب بھی اسی انداز میں دیا کہ مجھے تو جو بہتر لگا تمہارے لیے میں نے وہ بات تم سے کہی ہے، اور میں تمہیں سیدھے راستہ ہی دکھا رہا ہوں۔ فرعون نے کہا، یعنی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر یا انہیں قتل کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس نے جہاں قتل کی بات کی تو اس میں اپنا جو خدشہ ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ مجھے ڈر ہے حضرت موسیٰ سے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں بڑا ہنگامہ پیدا کر دے گا۔ تو اب اس کو یہ ڈر تھا کہ وہ دین جو فرعون کو نعوذ باللہ ان ربکم الاعلی والا ہے تو اسے بدل دے گا، سچا دین جب آئے گا تو ظاہر ہے اس میں فرعون کی حیثیت تو ایک انسان کی رہے گی، جو اس نے خود دعویٰ کیا ہوا ہے جھوٹا، وہ تو نہیں رہے گی۔ تو اس بندہ حق نے پھر کہا، اس آیت کی آخری کلمات ہیں، وقال، اگلی آیت ہے وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اب جو تیسری بات کہی اس مرد مومن نے وہ ہے تذکیر بہلاک امم سابقہ، انہوں نے سابقہ امتوں کی ہلاکت جو ہے اس کی یاد دہانی کرائی، تذکیر کرائی، یعنی جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو پھر کہتا ہے وہ کہ اس بندہ مومن نے کہا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ مجھے خطرہ ہے تم پر اس عذاب کا جو سابقہ امتوں پر آیا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا۔ وما اللہ یرید ظلم للعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ تو یہ تیسری بات اس نے کہی ہے، جس قول کو اللہ نے بیان فرمایا، یہ ڈرانے کے یا انذار کے حوالے سے ہے کہ جھٹلانے والوں کا، تکذیب کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالنے والوں کا جو انجام ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد جو اقوام گزری ہیں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ پھر اگلی بات ہے، چوتھا قول ہو گیا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اے میری قوم مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے، یعنی ایک تو دنیا میں جو عذاب آیا پچھلی قوموں پر اس کا ذکر کیا، اب قیامت کے دن ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب مقدر ہے، جنہوں نے یہاں پہ اللہ کو جھٹلایا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، تکذیب کی اللہ کی کتابوں کی، تو قیامت کے دن جو ان کے لیے چیخ و پکار کا دن ہوگا، تو اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ جو ہے قرآن کریم کے جن قرآن کریم کے جملوں کو یا کلمات کو دل پر لکھنا چاہیے، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں، تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب یہ چوتھی بات ہو گئی۔ پانچویں بات، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، چونکہ جو قوم فرعون ہے یہ قبطی ہیں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے اسی مصر میں پہلے حکمران رہے حضرت موسیٰ کی آمد سے اور موجودہ فرعون سے 400 سال پہلے۔ تو حضرت یوسف جو عزیز مصر رہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کا زمانہ یاد دلا رہے ہیں قوم فرعون کو کہ اس سے پہلے یہ مرد مومن جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ قوم فرعون اپنی قوم کو اور فرعون کو یاد دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کے آئے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، بس تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے۔ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یہ آخری رسول تھے، حضرت یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے انہیں جو حد سے متجاوز ہوں اور شک میں مبتلا ہوں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے متعلق۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک ایسا جھگڑا سخت غصے کا موجب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر جبار اور متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر فرعون کا آگے قول ہے، اس کا جواب ہے، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دو، شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، جو آسمانوں کے راستے ہیں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی ہر سازش صرف ناکام ہونے والی تھی۔ اب یہ جو حامان کا ذکر ہے یہ فرعون کا وزیر تھا، اس کی اپنی قوم سے تھا، اس کا ذکر سورۃ قصص میں بھی ہے۔ فرعون نے ایک بات کی ہے جو یہاں بھی ذکر ہے اور سورۃ قصص میں بھی ہے کہ میں ایک بلند عمارت بناتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میرا رب اوپر ہے اور وہاں سے مجھے خبریں آتی ہیں، تو میں وہاں تک ان خبروں کے جو راستے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، میں ذرا وہ عالم دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ صرحن کا لفظ ہے اس میں، بلند عمارت، ابن لی صرحن، میرے لیے بلند عمارت بناؤ۔ اب کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو اہرام مصر کھڑے ہوئے ہیں جو دنیا کا ایک عجوبہ ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اہرام ہیں، پیرامڈز ہیں، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون نے یہ بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے یعنی اونچے قسم کے محلات نما عمارتیں بنائیں، یا ایک قسم کے مینار ہیں، رصدگاہیں ہیں۔ تو قرآن نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن اتنا فرمایا ہے کہ اس نے بلند عمارت بنانے کا کہا اپنے وزیر کو۔ تو اس عمارت کو کیوں بنایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے کوئی ستاروں سیاروں کا حساب لگانے کی کوشش کی ہو اپنے اس وقت کے علم کے مطابق، یا کوئی اور مقصد ہو۔ بہرحال یہاں مقصد اس نے بتایا ہے، بیان کیا ہے، فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں موسیٰ کا جو خدا ہے اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، ان راستے جن راستوں سے حضرت موسیٰ کی طرف خبریں آتی ہیں، تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے یہ اس کی خام خیالی تھی، اللہ تک کون پہنچ سکتا ہے، اس کے راستوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ خود جس کو اپنا راستہ دکھائے، اور جن کو چنے وہ اللہ کے محبوب بندے، اس کے نبی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو قول ہے اسی مرد مومن کا آگے شروع ہوتا ہے، اور یہاں اس نے
رشد و ہدایت کی دعوت دی ہے اپنی قوم کو. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد. اس مرد مومن نے کہا کہ اے میری قوم میری پیروی کرو تاکہ میں تمہیں نیکی کے راستے پر چلاؤں اور سیدھے راستے پر تمہاری رہنمائی کروں. اب وہ مرد مومن کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو اور میرے راستے پر چلو. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ اس مرد مومن کی 6 7ویں بات ہو جائے گی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے متاع، یہ عارضی فائدے کا سامان ہے، برتنے کا سامان ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ کچھ دیر کو استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں یہ وقت بھی دیا، یہ چیزیں بھی دیں اور یہ ساری آسائشیں بھی دیں اور کھانے بھی دیے اور فائدہ حاصل کرنے کے سارے سامان عطا کیے، لیکن اس دنیا کو اپنا آخری ٹھکانہ نہیں سمجھنا چاہیے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. بے شک جو آخرت ہے وہی دائمی قیام کی جگہ ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جس نے برا کام کیا تو اسے اس کے مثل ہی بدلہ دیا جائے گا. ایک گناہ کیا ہے تو ایک گناہ لکھا جائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. اور مرد ہو یا عورت ہو جس نے بھی نیک کام کیا اور وہ حالت ایمان میں ہوا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس میں بغیر حساب کے انہیں رزق عطا فرمایا جائے گا. پھر کہا اگلا قول ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. کہ اے میری قوم یہ کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو. یعنی قوم فرعون جو ہے ظاہر ہے وہ جیسے شروع میں قرآن فرعون کے جو یہ قول گزرے ہیں، اقوال گزرے ہیں کہ میں تمہیں اپنا سبیل رشاد جس کو وہ ہدایت کا راستہ کہتا ہے اس کی طرف چلانا چاہتا ہوں. تو مرد مومن کہتا ہے کہ میں تمہیں نجات اور کامیابی اور فلاح کی جو راہ ہے اس طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی راہ کی طرف بلاتے. تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ. تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ جو ہے کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں. ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم بھی نہیں. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں اس غالب اور بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس کی طرف دعوت دے رہے ہو جو نہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں، یعنی جس جھوٹے خدا کی طرف تم بلاتے ہو. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہی دوزخی ہیں. اب یہ آخری تمام حجتیں پوری کرنے کے بعد جو آخری قول ہے اس مرد مومن کا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ پس ان قریب تم ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کر رہا ہوں. میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہی کی جو بات کر رہا ہوں، تم اسے یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ اس کا جو کلام ہے یہاں پہ ختم ہوا اور اگلے لفظ ہیں اللہ رب العزت کے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا. اب یہ جو بندہ مومن کی باتیں ہیں اس پورے رکوع میں، رکوع سے بھی کچھ زیادہ ہے، قرآن کریم کی آیات 17 کے قریب آیات ہیں جس میں اس کے اقوال ہیں، پھر کچھ آیات پہلے ہیں کچھ اس کے بعد ہیں. تو اس قصے میں جو سامان عبرت ہے ہمارے لیے، جو درس ہے، کوئی سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ کیا کیا ہے. پہلی چیز تو بالکل واضح ہے کہ فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے حوصلے اور بہت بڑی بہادری کی بات ہے. یعنی گھر بیٹھے موبائل پہ اور فیس بک پہ اچھی باتیں کہہ دینا آسان ہے، یا کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد یزید کی برائی کر لینا آسان ہے، لیکن یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی اور بات. یہ ہر ایک کے حصہ میں نہیں آتا، اس کے لیے سیرت حسینی کا نور حاصل ہونا چاہیے. تو یہ مرد مومن جو ہے فرعون جیسے سرکش کے سامنے، انہو طغی، اس سرکش کے سامنے، اس متکبر کے سامنے اور اس ظالم کے سامنے اور جابر کے سامنے
جس کو قرآن بھی جبار کہتا ہے اور متکبر کہتا ہے، انہی آیات میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ یہ الفاظ ہیں اس میں کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ نے ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دی۔ تو یہ خود ایک سبق ہے کہ جو متکبر ہے اور ظالم ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر جو ہے یہ اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسرا ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ ظالم پر چونکہ لعنت ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، جو کسی کا حق مارے، حق تلفی کرے۔ تو اس مرد مومن کی یعنی سب سے بڑی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس نے وہاں کلمہ حق کہا ہے جہاں کہنا بڑی جرأت اور بہادری کا کام ہے، اور یہ ارشاد ہے کہ کلمۃ عدل افضل جہاد، جس کو کہا جاتا ہے افضل الجہاد ہے کلمۃ عدل عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد اور افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، چونکہ وہاں آپ اپنی ہر چیز کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں، ہر چیز کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، جان بھی خطرے میں ہے، عزت بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، کچھ بھی آپ کا گویا نہیں رہے گا اگر آپ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں، تو آپ ان سب چیزوں پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کے تحت کچھ احادیث بھی بیان فرمائی ہے مفسرین کرام نے کہ یہ جو کلمہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو ایک واقعہ ہوا مکہ میں جہاں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، مکی صورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کافر نے، عقبہ بن ابی معیط نے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، آپ کے مبارک گلے میں ایک چادر تھی اور اس میں چادر کو کھینچا اور آپ کے گلے کو تکلیف پہنچائی۔ تو جب یہ منظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور اس ظالم سے سختی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو آپ نے جھٹکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، اور اس موقع پر آپ نے یہ کلمہ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم اس ہستی کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جرم تھا فرعون کے کاغذوں میں، وہی جرم ان کے کاغذوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور کیا انہیں شکایت تھی حضور سے سوائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اس عمل کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے ہمارے محدثین نے، اور خصوصاً ایک قول ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دو وجہ سے حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے اس مرد مومن پر جو آل فرعون کا مرد مومن تھا، اس پر حضرت ابوبکر کی فضیلت، جو فضیلت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ذاک رجل یکتم ایمانہ وہذا رجل اعلن ایمانہ، کہ وہ شخص تھا فرعون کے دربار میں جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور یہ حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے مکہ کے سارے فرعونوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا نہیں تھا، کیونکہ چھپ کے جینا جو ہے اس میں کافی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اعلان کر کے جینا جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں بچتی آپ کی زندگی کی حفاظت کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر کی کہ انہوں نے اعلان اپنا جو ایمان تھا اس کا اعلان کر کے حضور کی مدد کی اور یہ کلمات کہے۔ اور دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس مرد نے جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے زبان سے حق کا اظہار کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکا۔ تو ہاتھ سے ظلم کو روکنا جو ہے وہ زبان سے روکنے سے زیادہ افضل ہے، تو لہٰذا اس باب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک خاص افضلیت ہے جو یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے، مرد مومن نے جب کہا اپنے لوگوں کو وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، کہ میرے راستے پہ چلو میں تمہیں سیدھے راہ پہ چلاؤں گا، تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا۔ تو یہ جو سبیل رشاد ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اب یہ مرد مومن جو ہے یہ ولی ہے اس قوم کا، یعنی اس دور کا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے راہ پر چلنا بھی اللہ کے نبی کے راستے پر چلنا ہے، چونکہ اس کی جو زندگی ہے وہ کامل اطاعت اور اتباع والی ہوتی، اس لیے اس نے کہا اتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو میری اتباع کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کی ذاتی اتباع ہے، ان کی اتباع بھی دراصل
رسول کی اتباع ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنے پیارے بندوں کی جو زندگی ہے، سیرت ہے، اسے اپنانے کا حکم فرمایا ہے، جیسے سورۃ لقمان میں ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کی اتباع کرو جو اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ اپنانا یا ان کی صحبت اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہے، اور یہ توجہ الی الغیر نہیں ہے، یہ توجہ الی اللہ ہے، کیونکہ ہم اس بندے کا قرب اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب عطا ہو، اور بندوں کو اپنے قرب کا ذریعہ اللہ نے خود بنایا ہے۔ نبی جو ہیں وہ بھی انسان ہیں اور افضل انسان ہیں، بشروں میں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلانے کے لیے مبشرین اور منذرین بنایا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، انہیں مبشر اور نذیر بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں اس کے عذاب سے، تو ان کی اطاعت پھر اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو انسان کی جو تربیت ہے یا جو اس کی ایک اخلاق سازی ہے یا تعمیر شخصیت ہے، اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ صحبت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں بھی صحبت صالح کو کئی جگہ بیان فرمایا، ان میں سے ایک مقام بھی ہے کہ وہ شخص اپنی اتباع کی بات کر رہا ہے تو اس کی اتباع دراصل اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب اور خود اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ اور پھر ترغیب اور تذکیر، یہ دونوں پہلو دعوت میں بڑے اہم ہیں۔ جس طرح اس مرد مومن نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائی اپنی قوم کو، یعنی قوم فرعون جو اس کی قوم تھی، اسے کہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اقتدار دیا، تمہیں یہ طاقت عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا، پیسہ دیا ہے، ظاہر ہے جس کا جو سارے ملک کا حکمران ہو تو سارے فیصلے بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک امتحان کی کیفیت ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ہر امتحان میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، بجائے اس کے ہم اپنا حکم نافذ کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں ترہیب کا پہلو، یعنی ڈرانے کا پہلو بھی ہے، گزشتہ اقوام کے جو عذاب ہیں ان کا ذکر کرنا، اور پھر قیامت کے دن جو ان کے لیے عذاب مقدر ہے اس کا ذکر کرنا، یہ دعوت کا ایک اہم پہلو ہے۔ یعنی صرف رعایت کا پہلو ہی نہیں بتاتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ جو عذاب ہے، جو قہر ہے، جو اللہ کی طرف سے بدلہ ہے گناہوں کا، اگر خدا نخواستہ کسی نے غلط راستہ اختیار کیا تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے اور یہی اولیاء کا اور مومنین کا طریقہ ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو تلطف ہے اور رفق ہے، اہدکم الی سبیل الرشاد، یعنی اس کی جو دعوت کا انداز ہے اس مرد مومن کا، چاہے وہ فرعون کے دربار میں کھڑا ہے لیکن اس میں بہت ہی رفق اور نرمی والی بات ہے، اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے، اور یہی روح ہے دعوت و تبلیغ کی کہ اس میں رفق اور نرمی ہونی چاہیے، اس میں تلطف ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے کلمات میں سے سب سے جو درمیان میں لفظ ہے وہ وَلْيَتَلَطَّفْ ہے، اور نرمی اختیار کرو۔ ہم وہ واقعہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جو اصحاب کہف کا قصہ ہے سورۃ کہف میں، تو اس میں جو لفظ قرآن کا بالکل بیچ والا لفظ ہے، یعنی اگر الفاظ کو گنا جائے شروع میں بھی اور پھر آخر میں بھی، تو سب سے درمیانی لفظ یہ ہے۔ اس لفظ کا بھی کچھ حصہ پچھلے نصف کا حصہ ہے، کچھ اگلے ہاف اور نصف کا حصہ ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی اگر حروف کا حساب کیا جائے تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا درمیانی لفظ ہے کہ نرمی اختیار کرو۔ اب یہ ایسے اتفاقاً درمیان میں نہیں آ گیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اتفاقاً نہیں ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ تو تلطف، نرمی اور مہربانی ہر معاملے میں ضروری ہے، خصوصاً جہاں اصلاح کی بات ہو، جس بندے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہو، اچھا انسان بنانا ہو، اپنے بچے ہوں، اپنے شاگرد ہوں، تو وہاں تلطف بڑا اہم ہے، نرمی جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ شدت جو ہے اس کا نتیجہ اکثر اچھا نہیں نکلتا، اور اگر شدت ہو بھی تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، بے ترتیب اور بے طریقہ جو شدت ہے وہ بھی نیگیٹو ریزلٹس لاتی ہے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور خصوصاً ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ رب العزت کی طرف حکمت اور وزڈم اور دانائی سے بلائیے۔ اور پھر آخر میں
یہ مرد مومن کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تفویض جو ہے، خود سپردگی جو ہے، اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ تو یہ بھروسہ دو طرح سے ہے، ایک تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا کہ اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ کرے گا، جو بھی میرا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی پریشانی میرے لیے نہیں ہوگی، کامیابی ہے، فلاح ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری بات نہیں مان رہا، اس کا معاملہ بھی یا اس کا جو برا عمل ہے، اس کی سزا ہے یا جو نتیجہ ہے، اسے بھی اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس پر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا۔ کان رجلان فی بنی اسرائیل متآخیین، کہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے جو دونوں برابر تھے، یعنی ایک ہی سوشل سٹیٹس یا ایک ہی جو اکنامک کنڈیشن کہہ لیں، ایک ہی تھی، دونوں کو ایک جیسے تھے، لیکن ان میں ایک فرق تھا۔ فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ، ایک ان میں گناہ گار تھا اور دوسرا نیکوکار تھا۔ فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب فیقول اقصر، تو جو نیکوکار تھا وہ گناہ گار کو کہتا رہتا کہ رک جاؤ، ان برے کاموں سے رک جاؤ۔ فوجدہ یوما علی ذنب فقال له اقصر، ایک دن پھر اس نے دیکھا کہ وہ رکا نہیں ہے، پھر اسی غلط کام میں لگا ہے، جو بھی گناہ کا کام کرتا تھا، تو پھر اس نے روکا اس کام سے باز آ جاؤ۔ فقال خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، اس نے کہا کہ چھوڑو، میں جانوں، میرا رب جانے، اللہ نے تمہیں میرے اوپر کوئی داروغہ مقرر کیا ہے کہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ میں غلط کام نہ کروں، میں جانوں، میرا رب جانے۔ فقال واللہ لا یغفر اللہ لک، اب اس کو جب غصہ آیا جو اسے برائی سے منع کر رہا تھا، تو اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یا کہا لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تمہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی اس نے غصے میں کہہ دیا گناہ گار کو، چونکہ وہ بات نہیں مان رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ہمارے اوپر داروغہ مقرر تو نہیں کیا کہ تمہاری ذمہ داری ہو ساری دنیا کو ٹھیک کرنا، آپ نے کہہ دیا ہے اکثر کہ گناہ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑ رہا تو اب تم ڈنڈا لے کے کیوں کھڑے ہو گئے میرے اوپر؟ تو اسے غصہ آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کبھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ کبھی تمہیں بخشے گا نہیں۔ اب یہ ایک منظر ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے جس کو حضور نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا فقبض ارواحہما، اب دونوں دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ فاجتمعا عند رب العالمین، اللہ کی بارگاہ میں دونوں پیش ہوئے۔ فقال لہذا المجتہد، وہ جو نیکی کی کوشش کرنے والا تھا اور نیکی کی طرف بلانے والا تھا، اللہ نے اس سے پوچھا کنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کہ آپ کیا مجھے زیادہ جاننے والے ہیں، یا کیا میری جو طاقت ہے، میری طاقت اور قدرت وہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے کہہ دیا تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگے؟ اس کو کیوں کہا ہے کہ آپ کو کبھی اللہ بخشے گا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عامہ اختیار تمہارے سپرد کر دیا ہے، یا جنت کی چابیاں تمہیں دے دی ہیں، یا اللہ نے اپنی قدرت پر تمہیں حکومت عطا کر دی ہے، یا اختیار عطا کر دیا ہے؟ وقال للمذنب اذهب، تو اللہ تعالیٰ نے غصہ سے اسے یہ فرمایا، اور جو مذنب تھا، گناہ گار تھا، اسے فرمایا اذهب فادخل الجنت برحمتی، اسے کہا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت سے۔ یہ کون ہوتا ہے جنت کے دروازے بند کرنے والا؟ جاؤ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اور یہ جو نیکوکار بندہ تھا اسے فرمایا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، اس کے لیے جنت میں گنجائش نہیں ہے، اس نے لوگوں کے لیے دروازے بند کیے ہیں، ہم نے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ تو اس لیے اس آیت کے تحت ہمارے مفسرین نے یہ حدیث پاک خاص طور پہ، اور اس موضوع کی اور بھی حدیث ہیں جو بیان کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اکثر ہم جس گناہ گار کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، تو یہ فیصلے ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ اس کے پاس ہیں جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے، یہ اور کسی کا فیصلہ نہیں۔ لوگوں کو بلانا چاہیے نیک راستے کی طرف، اچھائی کی دعوت دینی چاہیے، لیکن اچھائی کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا چاہیے کہ جنت دوزخ کے مالک ہم بن گئے۔ لوگوں کی جنت دوزخ کا فیصلہ وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے بتا دیا فلاں جو کام ہے یہ جنت میں لے جانے والا ہے، فلاں دوزخ میں لے جانے والا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ فوض امری الی اللہ ہے،
کہ بھئی آپ مانیں نہ مانیں، میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. یہ نہیں کہ میرے سپرد ہے کہ میں جنت میں چھوڑ کے آؤں گا یا دوزخ کے اندر دوسرے کو داخل کر کے آؤں گا. جنت دوزخ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا فیصلہ ہے. پتہ نہیں کسی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. اب اس گھڑی کا تو کوئی نہیں پتہ. میں اپنے آپ کو بڑا فرشتہ سمجھ رہا ہوں اور متقی اور پرہیزگار سمجھ رہا ہوں اور دوسرے کو گناہگار سمجھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل چھن جائے مجھ سے، اگر جو 4 گھڑیاں حاصل بھی ہے، کیونکہ اس کو تکبر پسند نہیں ہے. متکبر اور جبار کو وہ پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ نیکی کا تکبر ہوتا ہے جب بندہ دوسرے کو کہے کہ تم دوزخی ہو اور تم جہنمی ہو، گویا میں جنت کا مستحق ہوں اور باقی کسی کو اجازت نہیں ہے جنت میں جانے کی. تو یہ جو طریقہ ہے کسی بھی مبلغ کا یا اللہ کی طرف بلانے والے کا، یہ دوسرا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ بلائے بھی اور ساتھ ان کو جنت کے دروازے بھی بند کرتا جائے اور دوزخ کے کھولتا جائے سب کے لیے. تو اسی طریقے سے بلانا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے میری طرف بلایا جائے. اور پھر اس میں جو خصوصاً دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے اس مرد مومن نے کہ انما ھذہ الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یا قوم، اے میری قوم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اسے ابدی مت سمجھیے. ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ کچھ دیر کا استعمال کا سامان ہے جو ختم ہو جانا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دار القرار اور دائمی قیام کی جگہ وہ آخرت کی زندگی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی میں اس کو روایت فرمایا، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. ایک دن ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چٹائی پہ آرام فرما تھے. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر فقام وقد اثر فی جنبی. جب حضور علیہ السلام سو کر اٹھے تو چٹائی کے جو نشان ہیں وہ آپ کے جسم ادھر پر بن گئے تھے، کیونکہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو جب اٹھے تو نشان بن گئے تھے. فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں، آپ کے لیے ہم نرم بستر تیار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کے جسم اتھر پہ نشان بن گئے ہیں، تکلیف ہوئی ہے. فقال مالی وللدنیا، حضور نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے اور کتنا تعلق ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا اس دنیا سے اتنا تعلق ہے جتنا کوئی مسافر سفر کر رہا ہو اور کوئی گھنی چھاؤں والا درخت آئے اور کچھ دیر اس چھاؤں کے تلے بیٹھ جائے، ثم راح، کچھ دیر آرام کرے، وترکها، اور پھر اسے چھوڑ کے چل پڑے. اتنا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ جتنا ایک مسافر کا درخت کی چھاؤں سے تعلق ہوتا ہے. وہ درخت کی چھاؤں کے نیچے جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آتا، کچھ دیر کی استراحت کے لیے آتا ہے. تو فرمایا دنیا سے اتنا تعلق ہے، لہٰذا اس کو چھوڑو کہ جسم پہ نشان بن رہے ہیں، بس دنیا سے اس سے زیادہ تعلق نہیں جوڑنا. اور کچھ احادیث ہیں کہ جن میں آقا کریم علیہ السلام کی اس کو بیان کیا ہے کہ آپ ایک مرد صحابی نے یا صحابیہ نے ایک نرم بستر بھیج دیا حضور علیہ السلام کے لیے. وہ بھیجا ہوا بستر بھی حضور علیہ السلام نے واپس کر دیا. جو انہوں نے بھیجا اپنی محبت سے کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں، تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا. اور پسند نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے ساتھ اتنا تعلق رکھنا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے. باقی ساری کوشش جو ہے وہ آخرت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس مرد مومن کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے محبوب بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا شوق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.